اب 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور اس یوم ولادت کی خوشی میں مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا، جب تم ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے گویا کہ تم نے ان کے دعوے کی تصدیق کی. جب تم نے ان کے دعوے کی تصدیق کر دی تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک بات میں یہاں کہہ دوں، ان کا تہوار ہے وہ منائیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے، لیکن ان کے تہوار میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے. عیسائیوں کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے ہیں، اور ان کا صلیب پہ چڑھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اب ہم قیامت تک جو گناہ بھی کرتے رہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، اب قیامت کے دن یہ اتریں گے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، قیامت کے دن یہ اتریں گے، اور عیسیٰ بن کر نہیں اتریں گے، معاذ اللہ خدا بن کے اتریں گے. اے اللہ اب کیا کروں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، مریم بچے کی طرف اشارہ کر بچہ بولے گا، بچے کی طرف اشارہ کر بچہ بولے گا. ہاں، لوگوں نے جب سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مریم خاموش ہے، بچہ گود میں ہے، بچہ بولا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ. 25 دسمبر کا پیغام، دسمبر کے آخر کا پیغام، اپنے عقیدے کا پرچار، اپنے عقیدے کا پرچار، اپنی عقیدے کی تبلیغ. او اللہ کے بندو، آج تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ جب ماں کی گود میں تھے لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ وہ عیسیٰ خود کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اس وقت دنیا کے اندر کئی مذاہب ہیں. ہر مذہب کو اپنے طور طریقے سے عبادات کرنے کی مکمل طور پر اجازت ہے، لیکن حق اور سچ مذہب جو ہے وہ صرف دین اسلامی ہے. نجات اسی کی ہوگی جو دین اسلام پر چلے گا. آج کی نشست میں مختصر سے وقت کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پچیس دسمبر کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اس کرسمس ڈے کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا کردار ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اور یہ یاد رکھ لیجئے گا، ان تمام تر باتوں کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدہ مضبوط، آخرت سنور جائے گی.
اور اگر عقیدے کے اندر کہیں جھول آ گیا، عقیدہ کہیں ڈگمگا گیا، تو پھر یاد رکھنا حوض کوثر پر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب نہ ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اور یہ الحمدللہ ایمان کا جز ہے، اور ہر اہل ایمان کو نبی سے محبت ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر چاہتے ہیں، تو پھر معاشرتی اقدار کی پرواہ نہ کریں، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائیں، پھر اپنی دوستیوں کا خیال نہ رکھیں، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائیں، پھر اپنے تعلقات کی پرواہ نہ کریں، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائیں۔ اگر عقیدے کو دوستیاں قربان کرتی ہے، دوستی قربان کرنے پر عقیدے کو قربان نہ ہونے دیں۔ اگر عقیدے کو تعلق قربان کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا میرے دوستو، تعلقات کو قربان کر دیں، عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہی عقیدہ الحمدللہ ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ایک اہل علم کے پاس ایک شخص آیا جو ان کے متعلقین میں سے تھا، محبت کرنے والوں میں سے تھا۔ مثال کے طور پر میں انتہائی آسان الفاظ کے اندر بات کرنے کا عادی ہوں۔ ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہی کچھ سبق سنا رہا ہوں آپ کو۔ عام میں سے کوئی شخص مجھے ملنے آئے اور میں اسے پوچھوں بھائی کیا حال ہے، تو آپ جواب دیں گے الحمدللہ۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کا کیا حال ہے؟ بالکل اسی طرح وہ شخص ایک اہل علم کے پاس گیا تو ان صاحب علم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے، تو اس شخص نے بھی کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ اس کی ڈگری مکمل ہو گئی، اس کی ڈگری مکمل ہو گئی، فلاں محکمے کے اندر اسے ملازمت مل گئی، میں نے اس کی شادی کروا دی، اچھا رشتہ مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، اچھی کوٹھی مل گئی، تمام تر سہولتیں اسے میسر ہیں، لیکن دین سے وہ کچھ دور ہو گیا ہے، دین سے وہ کچھ دور ہو گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کا جاہ و جلال ہے، پر ہماری زندگی کے اعتبار سے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارا حال تو پھر وہی ہوا نا کہ ایک شخص اپنے والد کو لے کر ڈاکٹر کے پاس اس وقت پہنچتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کو جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے ابا حضور کو دیکھ لیجئے، مجھے اپنے ابا سے بڑا پیار ہے، مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت ہے، میں اپنے ابا کا بڑا فرما بردار ہوں۔ اب ڈاکٹر دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد یوں جواب دیتا ہے کہ بھائی تیرے ابا حضور کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، تیرے ابا حضور کا دماغ بھی ٹھیک ہے، تیرے ابا حضور کا جسم بھی ٹھیک ہے، پر ایک بات ہے تیرے ابا حضور کے جسم سے روح نکل گئی ہے،
روح نکل گئی ہے۔ آج جسمانی طور پر تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن جو اصل روح ہے وہ ہماری زندگی سے نکل گئی ہے۔ مسلمان کی روح کیا ہے؟ وہ دین ہے، دین اصل روح ہے، دین اصل روح ہے۔ یہی وجہ ہے نا وہ ریگستان کے اندر جہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا، دور دور تک آبادی نہ تھی، دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے کہ ایک معذور شخص پڑا ہے، نابینا ہے، بیمار ہے، مفلوج ہے۔ ایک شخص اس کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ کیا حال ہے؟ وہ اس حال کے اندر بھی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ وہ پوچھنے والا کہتا ہے تو کس بات پہ شکر کر رہا ہے؟ تیری خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں، تیری عیادت کرنے والا کوئی نہیں، تیری بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں۔ حال تیرا یہ ہے کہ ایک قدم چل نہیں سکتا، کسی سے کچھ مانگ نہیں سکتا، جسم تیرا مفلوج ہے۔ وہ جواب دیتا ہے اے پوچھنے والے، اگرچہ ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے، ان سب کچھ نہ ہونے کے باوجود میرے پاس ایمان تو موجود ہے۔ ایمان تو موجود ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے پاس سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ اس سے بڑا ناکام ہے ہی کوئی نہیں۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے ہم تالوں کے اندر بند کر کے رکھ دیں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، یا جسے ہم کسی بینک میں رکھوا دیں ہمارا ایمان محفوظ رہے گا؟ نہیں، ایمان چند بولوں کا نام ہے، ایمان ہمارے عقائد کا نام ہے۔ ہمارے عقائد درست رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہا، ہمارے عقائد ٹھیک رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہا۔ جہاں عقائد گڑبڑ ہوئے تو سمجھ لینا کہ ایمان نقصت ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے عقائد کا علم ہے؟ آمنت باللہ وملائکہ وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ آمنت باللہ، پہلا عقیدہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کی کہی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی۔ اللہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے پر ڈٹ گیا، جو اس عقیدے پر ثابت قدم رہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور اس یوم ولادت کی خوشی میں
مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، جب تم ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے گویا کہ تم نے ان کے دعوے کی تصدیق کی، جب تم نے ان کے دعوے کی تصدیق کر دی تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ کچھ لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ ہم اس خوشی میں آج یہ تہوار مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ گویا انہوں نے جو کہا اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ہم نے ان کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ جس وقت مبارکباد دی اسی وقت ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کر ہو رہا ہے ایسے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کبھی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ان کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے؟ ان کا قیامت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہماری اپنی کمزوری۔ ایک بات میں یہاں کہہ دوں، ان کا تہوار ہے وہ منائیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے، لیکن ان کے تہوار میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ جو مریم کے ہاں پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کے حالات کیا ہیں؟ او مسلمانوں، ہم عیسائیوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم عیسائیت سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ہم تمام انبیاء پر ایمان نہ رکھیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان سب پر رکھتے ہیں، ایمان سب پر رکھتے ہیں، پر اتباع محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں، اتباع محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں اس لیے علم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ کا نام مریم، آپ کے نانا کا نام عمران۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 عمران کا ذکر آ رہا ہے، 2 عمران۔ ایک عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں اور ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی، جن کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ ایک عمران ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ایک عمران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم۔ اب مریم کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، کیا نام؟ حنا، بی بی حنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پیچھے چلے جائیں، تمام ماجرا سماعت فرمائیں۔ ہوا کیا تھا؟ کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟
حضرت بی بی حنا امید سے ہوئی، حاملہ ہوئی، میں انتہائی اختصار کے ساتھ انہوں نے منت مانی، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، تو مجھے اولاد دے دے، میں وہ اولاد تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کیا مطلب؟ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گی، وہ تیرے گھر کی خادم بنے گی، وہ تیرے گھر کی خادم بن کر رہے گی۔ ہاں ہاں، پہلے زمانوں کے اندر اللہ کے گھر کی خدمت کرنا بہت بڑا ایک اجر و ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ شخص معاشرے کا بڑا پروقار شخص کہلاتا تھا جو مسجد کی خدمت کرتا تھا، جو شخص سب سے پہلے سوسائٹی کا سب سے معتبر شخص اسے سمجھا جاتا تھا، جو اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آتا تھا۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا کہیں دنیا والوں کو، کیا کس پر روئیں کہ آج ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب سے کم تر شخص اسے سمجھتے ہیں جو مسجد کی خدمت کرتا ہے۔ مسجد کی خدمت کرنے والے معاشرے کے سب سے عظیم فرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، اے اللہ تو مجھے اولاد دے کہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں۔ حضرت حنا بی بی مریم کی والدہ حاملہ ہوئیں، عمران کا انتقال ہو گیا، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوگی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، خواہش تھی بیٹا پیدا ہو، خدمت کے لیے وقف کروں، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب اس بیٹی کو لے کر وہ اللہ کے گھر میں گئیں۔ وقت کے نبی کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دور نبوت تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ اس عبادت کی جگہ پر مصروف تھے، وعظ و تبلیغ کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے اندر مصروف تھے۔ اب حضرت مریم کو لے کر آپ کی والدہ اس مجلس میں پہنچی۔ اے وقت کے نبی، جو رشتے میں حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہیں، حضرت مریم کے خالو، حضرت مریم کی والدہ اپنی بچی کو لے کر ان کے خالو کے پاس جاتی ہیں جو وقت کے نبی ہیں، انہیں جا کر کہتی ہیں میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اللہ نے مجھے بیٹی دی، اب میں اسے ہی لے کر آئی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا بڑی خوبصورت بچی ہے، ان کے رفقا نے دیکھا بڑی خوبصورت بچی ہے، اب اس کی پرورش کون کرے؟ باپ تو ہے نہیں۔ اور ہیپی کرسمس ڈے کی مبارکبادیں دینے والوں، اپنے علم کے اندر یہ باتیں رکھو کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ اب ان کی پرورش کون کرے؟ باپ ہے نہیں۔ وہاں ہر شخص نے کہا کہ اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ ہر ایک متمنی ہے اس بات کا، لیکن ہوا کیا؟ کہا کہ نہیں، قرآن اندازی ہوگی۔ دیکھو، مسجد کے لیے کی جانے والی وقف اس بچی کی خدمت کو ہر بندہ اپنی عزت کا معیار سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنی عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ آج کیا امام کی عزت، کیا مؤذن کی عزت، کیا خادم کی عزت؟ اسے ہم سمجھتے ہیں کہ 50 روپیہ مہینے کا چندہ دے دیا ہمارے غلام ہے۔ نانا، یہ روز اول سے یہ بات ہے، جو اللہ کے گھر سے جڑ گیا، دنیا والے اس کی عزت کرے نہ کرے، رب کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، رب کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، کون اس کی پرورش کرے؟ اب وہاں قرآن اندازی کیسے ہوئی؟ کہ پرچیاں نہیں نکالی گئیں
کہ پرچی ڈال دو، مشین پرچی نکال دے گی، پرچیاں ڈال دو تو کوئی بچہ آ کر پرچی اٹھا لے گا، نام نکل آئے گا. نہیں، کہاں قرآن دادی ہوگی، کیسے ہوگی؟ کہا کہ جن قلموں سے تم تورات لکھ رہے ہو ان قلموں کو دریا میں بہا دو. جن قلموں سے تم تورات کو لکھ رہے ہو ان قلموں کو تم دریا میں بہا دو. اگر قلم پانی کی بہاؤ کی طرف بہ پڑا تو سمجھ لینا کہ اس کا حق پرورش کا نہیں ہے، اور جو قلم پانی کے الٹے رخ چل پڑا تو سمجھ لینا کہ وہی شخص اس بچی کی پرورش کرے گا. اب قلم بہا دیے گئے، سب کے قلم بہ پڑے پانی کے رخ پر. جس طرف پانی کا بہاؤ تھا وہ اسی رخ پر قلم بہ پڑے. ایک قلم ایسا تھا جو پانی پر ٹھہر گیا، اور صرف ٹھہرا نہیں بلکہ اس پانی کی الٹی سمت اس قلم نے چلنا شروع کر دیا. جب اس قلم کو اٹھایا گیا تو پتا چلا کہ یہ قلم حضرت زکریا کا ہے. یہ قلم حضرت زکریا کا ہے. حضرت زکریا کا نام نکلا. حضرت زکریا نے پرورش شروع کی. آپ وعظ نصیحت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے دور جاتے، کرتے کیا؟ ایک مخصوص کمرہ رکھ دیا، اس کے اندر حضرت مریم کو چھوڑ جاتے، تالا لگا جاتے، اندر کھانے کی چیزیں رکھ جاتے، پانی پینے کے لیے رکھ جاتے. پھر جب واپس آتے کمرہ کھولتے. ایک دن ایسا ہوا وہ آئے، تالا کھولا، اندر دیکھا بے موسم پھل پڑے ہیں. بے موسم پھل پڑے ہیں. پوچھا مریم وجد عندها رزقا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ موسم سردی کا ہے، پھل گرمی کا ہے. پھل سردی کا ہے، موسم گرمی کا ہے، اور یہ پھل اس علاقے میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ پھل تیرے پاس کیسے آیا؟ یہ پھل تیرے پاس کیسے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، بڑھاپے کے اندر قلم رکھ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، اولاد نہ تھی، اولاد نہ تھی. جب یہ دیکھا کہ رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ رب حضرت زکریا کو اولاد بھی دے سکتا ہے. زکریا کو اولاد بھی دے سکتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگنا شروع کی. دعائیں مانگنا شروع کی. مانگتے گئے، مانگتے گئے. ہاں میرے دوستو، رب سنتا ہے، رب سنتا ہے، رب سنتا ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، رب اس کی سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، جب تک کہ بندہ خود نہ کہہ دے کہ رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے. آج ہم ایک دعا مانگیں، 2 دعائیں مانگیں، 3 دن مانگیں، 4 دن مانگیں، 6 دن مانگیں، اکتا جاتے ہیں رب سنتا ہی نہیں ہے، رب سنتا ہی نہیں ہے. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دعائیں مانگنے کا، دعائیں مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، میں اس بات کی فکر میں نہیں رہتا کہ رب میری دعا کو قبول کرتا یا نہیں کرتا، مجھے یہ فکر نہیں ہے. میں روزانہ اس بات کو دیکھتا ہوں کہ آج رب نے مجھے مانگنے کی توفیق دی یا نہیں دی، مجھے مانگنے کی توفیق دی یا نہیں دی. بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں مانگنا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد دی حضرت یحییٰ کی صورت میں. بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے. حضرت مریم حضرت زکریا کی پرورش کے اندر ایک دن غسل کے لیے اپنے حمام کے اندر گئیں. غسل کر کے باہر نکلی، ایک اجنبی شخص کو دیکھا جسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں.
اللہ آپ کے ہاں چاہتا ہے اولاد ہو. وہ کہتی ہیں کہ اولاد مجھے کیسے ہوگی, مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں ہے, نہ میں آج تک کسی سے بدکاری کا ارتکاب میں نے کیا ہے, مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ کہا اللہ جس نے جو اولادوں کا مالک ہے اسی نے تجھے اولاد دینی ہے. اس شخص نے جو جبرائیل علیہ السلام تھے, انسانی شکل میں آئے تھے, حضرت مریم کو پھونک ماری, آپ کے ہاں حمل ٹھہر گیا. پھر حضرت مریم کو کہا, جب زچگی کا عالم شروع ہوا, انتہائی مختصر سے وقت کے اندر یہ سارا پروسیجر چلا, جب زچگی کا وقت قریب آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کہا کہ وہ فلاں ٹیلا ہے, اس ٹیلے سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ جائیں, اور پھر ہاں جب آپ کو خوراک کی ضرورت ہو, یہ کھجور کا درخت ہے, اس درخت کو ہلانا, تازہ کھجوریں اتریں گی, اور جب پانی کی ضرورت ہو, یہ چشمہ ہے, اس سے آپ پانی پی لینا, پانی پی لینا. جب یہ سارا ماجرا ہو گیا, حضرت مریم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی, اور بغیر شوہر کے ہاں, بغیر شوہر کے آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی, بغیر شوہر کے آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. جب بیٹا پیدا ہوا بڑی حیران ہے کہ اب میں اسے معاشرے کے اندر کیسے لے کے جاؤں. رب نے انتظام کیا, کہا مریم پریشان نہ ہو, اس بچے کو اٹھا, اس بچے کو اٹھا, لے کے چل, معاشرے کے اندر چل, برادری والوں کے پاس چل, سوسائٹی والوں کے پاس چل, سوسائٹی والے تجھ سے سوال کریں گے, تو نے بولنا نہیں ہے, تو نے بولنا نہیں ہے, اپنے ہونٹوں پہ انگلی دے رکھنا, کہنا میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. حضرت مریم بیٹے کو لے کر نکلی. لوگوں نے پوچھا, اے ہارون کی بہن, اے ہارون کی بہن, یہ تو نے کیا کیا؟ اور ہاں قرآن کے اندر دو ہارون کا نام آتا ہے, دو ہارون کا ذکر آتا ہے, یاد رکھ لیجئے گا. ایک ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, اور ایک ہارون حضرت مریم کے بھائی ہیں. ایک ہارون حضرت مریم کے بھائی ہیں. کہاں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء, کیا مطلب کہ یہ کیا لے کر آئیے, کیا ہے, تیرا خاندان ایسا تو نہ تھا, تیرا والد ایسا تو نہ تھا, یہ کیا ہے؟ خاموش, خاموش. اے اللہ اب کیا کروں؟ لوگ سوال کر رہے ہیں. مریم بچے کی طرف اشارہ کر, بچہ بولے گا, بچے کی طرف اشارہ کر, بچہ بولے گا. ہاں لوگوں نے جب سوالوں کی بوچھاڑ کر دی, مریم خاموش ہیں, بچہ گود میں ہے, بچہ بولا, قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ. 25 دسمبر کا پیغام, دسمبر کے آخر کا پیغام, اپنے عقیدے کا پرچار, اپنے عقیدے کا پرچار, اپنی عقیدے کی تبلیغ. او اللہ کے بندو, آج تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسیٰ جب ماں کی گود میں تھے لوگوں نے پوچھا کون ہے, وہ عیسیٰ خود کہتے ہیں انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. اللہ چاہتے تو کہلوا سکتے تھے عیسیٰ کہہ دے میں عیسیٰ ہوں, کہہ دے میں عیسیٰ ہوں, لیکن رب جانتا تھا اگر اس نے کہا عیسیٰ ہے لوگ کہیں گے یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. نہیں, آج کہہ دے انی عبد اللہ, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اور یہ ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہے. اختلاف ہے, روایات کے اندر آتا ہے 25 دسمبر, روایات کے اندر آتا ہے 6 جنوری, روایات کے اندر آتا ہے 16 جنوری, روایات کے اندر آتا ہے 19 جنوری. تاریخ کے اندر اختلاف ہے. بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجودہ دور کے اندر عقائد سن لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد, یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے, عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے, قادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے, اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے. یہ عقیدے بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھیں, زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے, موت قریب کھڑی ہے, کب آ جائے, لیکن عقیدے میں کبھی جھول نہ آئے, عقیدے میں کبھی جھول نہ آئے. یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا تھا, کیونکہ یہودی مسیح کی انتظار میں ہیں, مسیح کی انتظار میں ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے ہاں مسیح دجال ہے,
यहूदियों के यहाँ मसीह दज्जाल है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा ये कैसे आ गए? उन्होंने कत्ल करने का मंसूबा बनाया, एक जासूस आगे किया, 2 लोग साथ चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस कमरे में थे, जासूस अंदर दाखिल हुआ, 2 यहूदी साथ दाखिल हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की छवि उस जासूस के जिस्म में डाल दी। तो यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के बजाय उस जासूस को मारना शुरू कर दिया। और आज तक यहूदी ये नहीं जान सके, आज तक यहूदी ये नहीं जान सके कि अगर हमने ईसा को मारा है तो हमारा जासूस कहां गया, और अगर जासूस को मारा है तो हजरत ईसा कहां गए, हजरत ईसा कहां गए। ये यहूदी हैं जिन यहूदियों की पैरवी में हम बड़े नादो नाम से आगे चलते हैं। तो यहूदियों का अकीदा है कि हमने कत्ल कर दिया है। कादियानी क्या कहते हैं? कादियानी मिर्जाई वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला किया, इन्हें कत्ल नहीं किया, इनकी बेहुरमती की, इनको बेहोश कर दिया। ये चंद दिन बेहोश रहे, फिर वहां से चले कश्मीर आए, श्रीनगर के करीब आए, 47 साल वहां रहे, और फिर श्रीनगर के अंदर इनका इंतकाल हुआ, और वहीं पर इनकी कब्र है। ये कादियानी मलून कहते हैं, ये मिर्जाई कहते हैं, इनका अकीदा है। ईसाई क्या कहते हैं? ईसाई ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़ गए। ईसाइयों के 2 गिरोह हैं। एक गिरोह कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ गए हैं, और उनका सलीब पे चढ़ना हमारे गुनाहों का कफारा है। अब हम क़यामत तक जो गुनाह भी करते रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़कर हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर चुके हैं। और दूसरा गिरोह यह कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया है, अब क़यामत के दिन ये उतरेंगे। ये ईसाइयों का अकीदा है, क़यामत के दिन ये उतरेंगे, और ईसा बनकर नहीं उतरेंगे, माअज़ल्लाह खुदा बन के उतरेंगे, माअज़ल्लाह खुदा बन के उतरेंगे। ये ईसाइयों का अकीदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का क्या अकीदा है? मुसलमानों का क्या अकीदा है? वमा क़तलू वमा सलबू, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न सलीब पर लटकाया गया है, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया है। आज भी दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूह मअल जसद हैं, अपने जिस्म के साथ दूसरे आसमान पर आराम कर रहे हैं। क़यामत के करीब, यह हमारा अकीदा है। सुनो मुसलमानों, हमारा अकीदा है क़यामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क जामिया मस्जिद के सफेद मीनारे के करीब 2 फरिश्तों के परों में बैठकर नीचे उतरेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये उतरेंगे जिस्म से पानी टपक रहा होगा, गोया ऐसे महसूस हो रहा होगा कि अभी गुस्ल करके आए हैं, वक्त फजर होगा। दमिश्क की जामिया मस्जिद में फजर की आजान हो चुकी होगी, सफ़ें बन चुकी होंगी, मौज़न ने अकामत कहती होगी, सफ़ें बनी होंगी, पीछे से आवाज आएगी ईसा तशरीफ ले आए हैं। मुसल्ले पर इमाम मादी होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आएंगे, इमाम मादी पीछे हटेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कंधों पर थपकी देकर कहेंगे मादी मुसल्ले पर खड़े हो, आज मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि मैं ईसा नबी बनकर नहीं आया, मैं मोहम्मद का उम्मती बनकर आया हूं, मैं मोहम्मद का उम्मती बनकर आया हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे लेकिन नबी बनकर नहीं आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। फिर क्या होगा? आप इस दुनिया में रहेंगे, दज्जाल का कत्ल करेंगे, मकाम लुत पर दज्जाल का आमना सामना होगा। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर पिघलना शुरू होगा, जिस तरह बर्फ पानी बर्फ पर डाले वो पिघलना शुरू हो जाती है, इस तरह दज्जाल पिघलना शुरू होगा। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नेजा मारेंगे, दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे, देखो दज्जाल कत्ल हो गया। उसके बाद हर तरफ जिजिया खत्म, जंग खत्म, कुफ्र खत्म, जो मुसलमान होगा बचेगा, जो काफिर होगा मार दिया जाएगा, पूरी दुनिया पर इस्लाम का डंका बजेगा। आप 45 साल दुनिया में रहेंगे, यहां तक कि शादी करेंगे, औलाद होगी, फिर आपका इंतकाल होगा, नबी का उम्मती आपका जनाजा पढ़ेंगे, फिर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब जो आज भी जगह है वहां पर दफन कर दिया जाएगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है कि जिनके बारे में हमारा ईमान है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डेट बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुई शरीयत का मजाक उड़ाने वालों, सुन लो, ऐ मुसलमानों तुम भी सुन लो, उस दिन किस चीज की तुम मुबारकबाद देते हो?
जिसने क्रिसमस डे पर यूं कहा हैप्पी मैरी क्रिसमस डे, वो अपने ईमान की फिक्र कर ले, उसका ईमान कायम नहीं रहा, ईमान कायम नहीं रहा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही मुलाजिम है, घर के अंदर है, हम क्या करें? भाई उन्हें अपना त्यौहार मनाने दो, उन्हें अपना त्यौहार मनाने दो, उन्हें अपनी खुशियां मनाने दो, वो जो करते हैं करने दो, तुम उनके साथ शरीक ना हो, बस तुम उनके साथ शरीक ना हो। तो फिर क्या करें? हमारा मुलाजिम है, हम उनके साथ ताउन ना करें? भाई एहतरामन, इज्जतन, ताजीमन उनके साथ ताउन न करो। हाँ, सारा साल तुम करते रहे हो, बतौर इंसानियत उनके साथ आप ताउन कर सकते हो। फिर क्या होता है? उस दिन मुसलमानों के भी हाँ केक बंटते हैं, केक बंटते हैं। पता नहीं ये कौम केकों के पीछे कब पड़ गई। कहीं 12 रबीउल अव्वल को केक काटते हो, कहीं क्रिसमस डे के केक खाते हो। और अल्लाह के बंदे, अगर क्रिसमस डे का केक खाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से, जामे कौसर से महरूम हो जाओगे, मालूम हो जाओगे। बस आज के दिन का पैगाम है, आखिरी पैगाम है, आज के दिन का पैगाम है। क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद, पढ़िए, आप पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पैगाम है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उससे ना कोई जना गया, ना वो खुद किसी से जना गया। वो है जो उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह इसी पर हमारा खातिमा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।